اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء أنت العزيز الحكيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا. میں پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ مناسب نہیں، وقت بہت گزر گیا. 40 ہے، 40 کا ایام شروع ہو چکے ہیں. زیارت 40 ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے 2-4 باتیں، اگر آپ تھکے نہیں، صبح سے ذکر شروع ہے، آپ سن رہے ہیں. من زار الحسینہ کتاب کامل الزیارات ابن کولوے کی ایت اللہ سید خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس کتاب کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں. وہ میرے پاس بھی ہے، اسی سے میں پڑھ رہا ہوں. جس نے حسین کی زیارت کی، معصوم کا فرمان، گویا کہ اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. بہت بڑی بات ہے اگر آپ سمجھے تو. پھر فرمایا جو حسین کی زیارت کرے گا، عربی متن چھوڑتے جا رہا ہوں، جو میرے حسین کی زیارت کرے گا آدم سے لے کے مجھ محمد تک 1.25 لاکھ نبیوں سے ہاتھ ملائے گا. فرمائی شرع کا وقت نہیں، آپ سلامت رہیں سیدادہ، آپ سلامت رہیں. شرع کا چونکہ وقت نہیں ہے تو آپ بے نیازی کر رہے ہیں یا تھکے بیٹھے ہیں. شرع کا میرے پاس وقت نہیں. اگر میرے ساتھ عمران خان سپیشل ہاتھ ملائے، مجھے کچھ دن خمار رہے گا، ایک بادشاہ سے ملا ہوں. تو سمجھا ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. معصوم نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے، امام صادق پاک نے فرمایا ہے، جو میرے حسین کی قبر کی زیارت کرے گا، عام بندے نہیں، 1.25 لاکھ نبی خود ہاتھ ملائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سلامت. توجہ ہو گئی حضور. جو حسین کی زیارت کرے گا 1.25 لاکھ نبی سے مصافحہ کرے گا. پھر فرمایا حسین کا زوار جب گھر سے نکلتا ہے، واپس اپنی حویلی کے دروازے کے آنے تک فرشتے اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں. جس لمحے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اس وقت سے لے کے واپس گھر آنے تک مہینہ لگے، 2 مہینے لگے یا 10 دن لگے، جتنا وقت ہے اللہ اس کی دی ہوئی زندگی میں شمار نہیں کرتا، حسین کے کھاتے میں لکھ دیتا. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. جتنا رزق سفر میں کھاتا ہے وہ سارا حسین کے کھاتے. کیونکہ بچہ ماں کے شکم میں ہو تو اللہ اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، زندگی بھی لکھ دیتا ہے. معصوم نے فرمایا جو حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، اس میں جتنا وقت لگے گا وہ دی ہوئی زندگی کے علاوہ ہوگا، وہ دیے ہوئے رزق کے علاوہ ہو. میں بات سمیٹ رہا ہوں، بڑی جلدی کر رہا ہوں. جو حسین کی زیارت کرے گا جب واپس آئے گا ایسے ہو جائے گا جیسے ماں کے شکم سے اب پیدا ہوا. خلاصہ پیش کروں اور بات ختم ہو رہی. بھائی 200 گناہگار کی شفاعت اسی کامل و زیارات امام صادق پاک کا فرمان. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور سے سننا ہے. معصوم نے فرمایا جو میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کرے گا 200 ایسے بندے کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی. 200 گناہگار کو تو زوار جنت میں لے جائے گا، شبیر کتنے ماتمی لے کے جائے گا. آپ سلامت رہیں، آپ سلامت، آپ سلامت. سارے بولو بسم اللہ سے. بھائی آپ سلامت رہیں. بات تمام ہو رہی ہے، میں خلاصہ کر کے آپ کو دے دوں. بھائی میں بالکل تھوڑا اب کر رہا ہوں. حسین کی زیارت ماں کے شکم سے جیسے اب ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں رہے گا. معصوم نے فرمایا اگر وہ گمان بھی کرے نا کہ میرا گناہ ہے، یہ گمان بھی گناہ ہے. توجہ نہیں فرمائی. حسین کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد
ذہن میں گمان بھی کرے نا کہ گناہ رہ گیا ہے، یہ گمان کرنا بھی خود گناہ ہے۔ توجہ، یہ زیارت ہے، یہ زیارت کی عظمت ہے، معصوم کی زبانی ہے، اور میں بہت سپیڈ سے پڑھ گیا۔ 1.25 لاکھ نبیوں سے مصافحہ کرنا، حسین کی زیارت۔ 200 گناہگار کی شفاعت کرنا، حسین کی زیارت۔ ماں کے شکم سے تازہ پیدا ہونا، حسین کی زیارت۔ گھر سے نکل کے واپس گھر آنے تک فرشتے استغفار کریں، حسین کی زیارت۔ یہی بات ہے، یہی پیغام ہے۔ یہ سارا ثواب شبیر کا چہرہ دیکھنے کا نہیں، قبر دیکھنے کا۔ بے قدروں میں نہیں پڑھ رہا، یہ منظار الحسینہ، منظار الحسینہ، ہر حدیث کے شروع میں ہے منظار الحسینہ۔ یہ سارا ثواب اس قبر کو دیکھنے کا ہے جو چاندی اور سونے سے بنی ہوئی ذریعہ شبیر ہے، جو ہم نے بنا کے رکھی ہے۔ اور یاد رکھنا، ام المومنین بی بی سے روایت ہے، حسین کی قبر ایک مرتبہ دیکھنا 90 مقبول حج کا ثواب ہوتا ہے۔ جس کی قبر دیکھنے سے 90 حج، جو اس کا چہرہ دیکھنا، یہ گھر جا کے سوچنا، یہ سارا ثواب حسین کی قبر کو دیکھنے کا ہے، چہرہ دیکھنے کا نہیں۔ زوار تو کافی بیٹھوں گے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا میں نے امام پاک کے چہرے کی زیارت کی۔ تو صرف قبر کی زیارت کر تو 90 مقبول حج، 1.25 لاکھ سے مصافحہ جو پڑھ گیا ہوں۔ 4 لاکھ تو 4 کروڑ تو کنفرم ہے، 4 کروڑ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ 7 تک بھی تعداد لکھی گئی ہے ان زواروں کی جو چہلم کربلا کرنے گئے۔ توجہ میری طرف رکھنا، بہت بڑی بات۔ اب یہاں کتابوں کی بھی ضرورت نہیں۔ 4 کروڑ بندے نے کم از کم، یہ کنفرم ہے، پچھلے سال کربلا حسین کا چہلم کیا۔ تیرے علاقے کا بڑے سے بڑا چودھری ہو، بڑے سے بڑا خان ہو، بڑے سے بڑا نواب ہو، 100-200 بندہ آ جائے یکدم مہمان، نوکروں سے کہتا ہے لے آؤ کھانا، ساتھ دال بھی لے آنا، بندے زیادہ ہے۔ میں بھی بات تو کو نہیں چھوڑ، حالانکہ میں ہمیشہ وقت کا خیال رکھتا۔ بھائی جتنا بڑا کوئی جاگیردار ہو جائے، 100-200 مہمان آ جائے، پریشان ہوتا ہے۔ شبیر کا 4 کروڑ مہمان ہے، کھانا پھر بھی زیادہ، پانی پھر بھی زیادہ، مہمان تھوڑے۔ توجہ، حج پہ جاتا ہے 20 لاکھ، 20 لاکھ گیا تو گورنمنٹ سعودیہ نے کہہ دیا بس اور نہ ہے، وہ ہے اللہ کا گھر، کربلا ہے شبیر کا گھر۔ ابھی بھی حسین فرما رہے ہیں جتنے چاہو آؤ، اور آؤ بھائی۔ اور وہاں اور یہاں فرق ہے، میں گیا ہوں، اللہ آپ کو لے جائے، حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، مکہ انٹری سے 4 کلومیٹر باہر بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں سے سڑکیں آتی ہیں جدہ اور مدینہ سے، پھر آگے مکہ شہر میں انٹری ہے، انٹرس پہ بورڈ لگا ہوا ہے ممنوع الدخول لغیر المسلمین۔ شاہ جی ہر بندہ نہیں بولے گا، عقیدہ اپنا اپنا ہے، جا کے دیکھ لینا، نو انٹری فار نان مسلم۔ مکہ سے باہر بورڈ لگا ہوا ہے، آگے وہ آئے جو مسلمان ہے، وہ اللہ کا گھر ہے۔ شبیر کا یہ دروازہ بھی کھلا ہے، ہندو بھی آئے تو تھک جو گیا ہے، سکھ بھی آئے، یہاں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ توجہ میں ختم کروں بھائی، یہ تو لمبا موضوع ہے، میں ختم کر رہا ہوں۔ 4 کروڑ کربلا ہے، آخری بات، 4 کروڑ حسین کا چہلم کرنے گیا، کنفرم تعداد 4 کروڑ بندہ، 7 تک بھی لکھی گئی۔ انگریزوں کی پوری ٹیم آئی ہے پچھلے سال، امریکہ سے چلے ہیں شاہ جی، 8 بندے، 2 عورتیں 6 مرد۔ انہوں نے کہا ہے بھلا جا کے دیکھے تو صحیح وہ میزبان کون ہے جس کا 4 کروڑ مہمان ہے۔ اب مجھے دکھ لگا جواب نہیں بولا، وہ کون میزبان ہے جس کا 4 کروڑ، کہاں رہتے ہیں، کتنی حکومتیں مل کے ان کا انتظام کرتی، سوتے کہاں ہیں، کھاتے کہاں سے ہیں، اتنی مخلوق رہتی کہاں پہ ہے۔ اللہ کی زمین جب سے خلق ہوئی ہے کسی کے اتنے مہمان نہیں آئے جتنے شبیر کے مہمان۔ بس ختم، انگریز آ گئے، انہوں نے کربلا سٹی کا چکر لگایا، ہیلی کاپٹر میں دیکھا، غور کیا بھائی یہ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں، چونکہ 19 کی شام تک تو بکھرے رہتے ہیں، کوئی نجف، کوئی مسیب، کوئی ہلا۔ 20 والے دن سارے کربلا، ہوئے ہوئے 20 والے دن سارے کربلا ہوتے۔ انہوں نے چکر لگایا، انگریز کی بات کروں، لکھ گیا ہے وہاں پہ، کتاب پہ لکھ، ہم نے دیکھا جو سب سے کھلا میدان ہے وہ ہے بین الحرمین،
مولا حسین اور عباس کے حرم کی درمیانی جگہ. پھر ہم اترے، انگریز نے فیتہ نکالا، اس نے ناپ کیا، چیک کر کے اس نے غور کیا. تحقیق کرنے والی قوم ہے. اس نے کہا یہاں اگر بندے کے ساتھ بندہ اٹینشن کھڑا ہو، بیٹھے نہیں، 60,000 سے زیادہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. شبیر نے 4 کروڑ بلایا. اب اٹھ کے چلا جائے جسے سمجھ نہیں آئی. گورا انگریز یہ کہہ گیا مجھے مسلمان کے عقیدے کا پتہ نہیں، اتنا یقین ہو گیا جو بین الحرمین زمین ہے نا، شبیر جب چاہتے ہیں یہ چوری ہو جاتی ہے، جتنا چاہتے ہیں یہ تنگ ہو جاتی. بڑا مارا ہے امت نے اسی حسین کی پاک بہنوں کو. شام ہو گئی، گھر جاؤ گے، اللہ کسی کا میں نہ رولائے. سادات کی صف قبول ہو، زیادہ نہیں 3-4 منٹ سنو. کوشش کیا کربلا نہیں جا سکتا، اپنے گھر کی چھت پہ یا کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کے روزانہ زیارت یا شورا پڑھ، حسین کا سلام کر. یہ نبی کرتے ہیں. آج 13 گزری ہے، آج اس کی شہادت تھی جس کی زندگی تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھی. جو زندان شام میں کہتی تھی بابا تیرے قاتلوں نے اتنا مارا ہے، نہ دائیں سو سکتی ہوں نہ بائیں، جس کے کانوں کا خون نہیں رکتا تھا. بابا شام کے رئیسوں کی بیٹیاں مخمل کے تکیوں پہ سوتی ہیں، بابا میں پتھروں کے تکیے بنا. بابا وہ کون تھا جس نے تیری شہرہ کاٹی تھی؟ بابا کسی نے اکبر دفنایا تھا کہ نہیں؟ تھک گئے ہو؟ میں جلدی سے ختم کر لوں گا. بڑے دکھ دیکھے ہیں اس بی بی نے، اتنے دکھ تو سوچ ہی نہیں سکتا. یہ قرآن ہے، میرا ہاتھ ہے، ائمہ کے نام ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو نے زندگی میں کبھی کوئی ایسی بچی دیکھی ہو جس کی عمر 4 سال اور کمر جھک گئی ہو؟ عمر 4 سال اور بال سفید ہو گئے ہو، رو رو کے کہتی ہے بابا من پیر ناتواند، بابا میں 4 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی ہوں. اجرکم من اللہ. میں جلدی کر رہا ہوں. مارا جو بڑا ہے امت نے. اللہ کرے کسی کی بیٹے کو مارے تو مارے، کسی کی بیٹی کو کوئی نہ مارے. بس میں ختم کر رہا ہوں. کان زخمی ہوئے تو کب زخمی ہوئے اور کیسے زخمی ہوئے؟ 1-2 منٹ کی روایت ہے، پڑھ کے ممبر چھوڑوں. شام ہو گئی ہے، شام غریباں، خیمے جل گئے. اللہ آپ کی ہائے قبول کرے. ایک خیمہ نہیں جلا. ان کمینوں نے بطول زادیوں کے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگائی. بچے یوں نکلے جیسے نمازی کی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، کوئی کسی طرف، کوئی کسی طرف، کوئی کسی طرف. حمید ابن مسلم کہتا ہے رأیت امرأ عجبتنی، ایک بی بی میں نے دیکھی جس نے مجھے حیران کیا. میری طرف دیکھنا، شام ہو گئی ہے، میں بڑی درد والی روایت پڑھ رہا ہوں. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا آگ کے شعلے بلند ہیں. بی بی جاتی ہے، آگ نہیں جانے دیتی، پھر پیچھے آتی ہے، پھر آگے بڑھتی ہے، پھر پیچھے. حمید کہتا ہے میں قریب آیا، میں نے کہا بی بی جو رہ گیا اسے جلنے دے، خیمے میں نہ جانا، آگ زیادہ ہے. کہتا ہے میرے ساتھ نہیں بولی. آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے واہ غربتا، قرآن خیمے میں ہے، زمانے کا امام خیمے میں ہے، اللہ کی حجت خیمے میں. حمید کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا نعرہ تکبیر بلند کر کے بی بی خیمے میں داخل ہو گئی. میں مسلمان نہیں تھا، دعا مانگ رہا تھا اللہ یہ بی بی خیر سے واپس آ جائے. جو سید بیٹھے ہو معافی دینا. حمید کہتا ہے جب واپس آئی تو عجیب منظر تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر پہ سجاد تھا، مقتل کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی تو نے اکبر اٹھایا تھا. اجرکم من اللہ. بھائی چھوڑ دیا میں نے ممبر. 1-1.5 منٹ کی روایت. بی بی جس کے کان زخمی ہوئے، یہی شام غریباں. کیسے زخمی ہوئے؟ اب میں روایت پڑھ رہا ہوں، مجھے معافی دینا. زید بن اخنس وہ کتا ہے جسے ابن سعد نے کہا زید تو نے کربلا میں کوئی بڑا کام نہیں کیا، وہ سامنے کالے خیمے جا انہیں آگ لگا دے. ڈرنا نہیں، ان میں مرد کوئی نہیں رہ گیا.
ایک بچ گیا وہ بیمار ہے، باقی تطہیر کی پردے دار ہیں۔ میری طرف دیکھنا بے ماتمیوں، یہ زید بن نخنس یہ لانتی گھوڑے پہ چڑھا، 20 سپاہی اس نے ساتھ لیے، یہ کہتا ہے میں نے چاروں طرف سے آگ لگائی، آگ لگا کے میں ایک طرف کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا، رأیت طفلۃ تحرول وفی ثیابہا النار، میں نے دیکھا ایک بچی نکلی جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، میں دوڑنے لگا، بچی دوڑنے لگی، میں تیز ہوا، بچی تیز ہوئی، تھوڑی دیر تو دوڑتی رہی، پھر خاک پہ گر گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول زادی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ کمینہ کہتا ہے بچی سمجھ رہی تھی میں آگ بجھانے والا ہوں، میں جب قریب آیا مجھے اس کے کان میں یمنی دُر نظر آئے جو صرف شہنشاہوں کے گھروں میں ہوتے تھے۔ سادات معافی دینا، یہ کتا کہتا ہے میں نے سوچا ہر کسی نے لوٹا ہے،